قرآن خود پڑھا اور پھر اس نے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، جیسے کہ میں عرض کروں گے قاری غلام مصطفیٰ صاحب پڑھے تو نور علی نور ہے، جس نے قرآن خود پڑھا اور پھر اس نے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، جیسے کہ میں عرض کروں گے قاری غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھا، پھر یہ آج مدرسہ میں بھی پڑھاتے ہیں، اب یہ اپنا مدرسہ بنا رہے ہیں، کئی بچیوں کو پڑھا چکے ہیں، اب یہ کئی بچیوں کو یہاں پڑھائیں گے۔ بتائیے جس استاد نے ان کو پڑھایا ہے، ان سے پھر کتنوں نے پڑھا ہے، اللہ ان سب کے برابر کا اجر ان کے استاد کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ پھر ان کے استاد جو ہیں ان کے بھی تو کوئی استاد ہوں گے، پھر ان کے بھی تو کوئی استاد ہوں گے، یوں سلسلہ در سلسلہ بات جا پہنچتی ہے اولیاء تک، پھر اولیاء سے تبع تابعین تک، پھر تابعین تک، پھر صحابہ تک، پھر صحابہ سے سرکار تک، اور سرکار سے پھر خود رب العالمین تک۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نور جو اس گھر سے تقسیم ہوگا، اس کی وجہ بنیں گے قاری غلام مصطفیٰ صاحب۔ میں آج یقین مانے اس محفل میں آ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی مسرت ہو رہی ہے، اتنا دل باغ ہے کہ دنیا کا تو کوئی پتہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بندہ بلڈنگ بناتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، ایک دن بسیدہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا نیکیوں کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، یہ ہمیشہ سدا بہار رہے گا، ہمیشہ سدا بہار رہے گا، اور ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک لفظ ہے، اگر الف کو لکھو تو کتنے لفظ آتے ہیں؟ الف 3، الف لام فا الف، تو ایک الف پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک الف پڑھنے پر 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، نیک بندے بندیاں، ماں باپ نیک اپنی گناہگار اولاد کی شفاعت کریں گے، لیکن قیامت کے دن سب سے بہترین شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی؟ 30 آیتیں ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس سورت کو پابندی سے دنیا میں پڑھے تو قیامت کے دن یہ سورت اپنے قاری کے لیے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی، اللہ سے بحث کرے گی، تکرار کرے گی۔ سرکار نے فرمایا وہ سورہ ملک ہے، قیامت کے دن اگر اس کا پڑھنے والا کسی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک یہ مجھے پڑھے بغیر سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کیے بغیر اپنی آنکھ نہیں ملاتا تھا، مجھے اپنے سینے سے لگائے بغیر، میری زیارت کیے بغیر یہ اپنے بستر پہ نہیں جاتا تھا، یا اللہ آج میری وفاؤں کا وقت آیا ہے، آج میری عطاؤں کا وقت آیا ہے، اور یہ جہنم میں جائے، یا اللہ پھر میری عزت تو نہیں رہے گی، دنیا نے اس نے میرے ساتھ اتنی وفا کی، بیماری ہو، صحت ہو، غربت ہو، فقیری ہو، امیری ہو، سردی ہو، گرمی ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کسی حالت میں ہو، اس نے مجھے چھوڑا نہیں، تو آج یہ جہنم میں جلے، یا اللہ پھر تیری اس صورت کی پھر وفات اور کچھ نہ ملی اس کو۔ اللہ فرمائے گا چاہتی کیا ہے؟ یا اللہ میں یہ چاہتی ہوں جس طرح دنیا میں اس نے تکلیفیں برداشت، آزمائشیں برداشت کر کے میرے ساتھ وفا کی ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑوں اور تیری نعمت والی جنت میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس صورت اس اپنے قاری سے کہے یہ تجھے پڑھتا جائے، جنت کے درجے چڑھتا جائے، جہاں یہ تجھے مکمل کرے گا وہیں پہ میں اس کا مقام بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حافظ قرآن
اپنے خاندان میں سے 7 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر اللہ نے دنیا میں جہنم کی آگ کو واجب کر دی. لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ جہنم میں جانے کے قابل تھے، لیکن اگر تو ان کے بارے میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے، تیری عزت رکھتے ہوئے تجھے ہم جو ہے ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے. تو ماشاءاللہ جو خود حافظ قرآن ہو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین ہے میری امت میں وہ جو قرآن پڑھے اور پھر آگے پڑھائے. تو مدرسے بنانا آسان ہے اور مدرسے چلانا بہت مشکل ہے. جس طرح انسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور کھیتی باڑی کے لیے کتنی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر فصل تیار ہوتی ہے. ایک کاشتکار سے آپ پوچھو نا، وہ زمین کو بنانے کے لیے پہلے پانی لگاتا ہے، پھر وہ زمین کو چیک کرتا ہے، اب ہل لگ سکتا ہے نہیں، ہل لگاتا ہے، پھر ہل لگانے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کو دوائیاں لگاتا ہے، کھاد دیتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، رات کو آخری پہر میں وہ اٹھ کے ان کو پانی دیتا ہے. جب وہ پھل لگتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ کوئی بیماری تو نہیں لگی، پھر کہیں جا کے اس کی فصل تیار ہوتی ہے اور پھر اس کو اس کا ثمر ملتا ہے. تو یہ مدرسہ بھی اسی طرح ہے. مدرسہ جب انسان چلاتا ہے تو شیطان بہت سی مشکلات میں انسان کو ڈال دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مایوس ہو جائے، لیکن اگر بندہ ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ مخلص رہے تو پھر ایک وقت آتا ہے، آج یہ ایک کمرہ ہے، پھر اللہ قبول کر لے تو پھر ہزاروں غز پر بھی اللہ پاک محل نما مدرسے عطا فرماتا ہے. پھر جہاں سے علماء بھی بنتے ہیں، حفاظ بھی بنتے ہیں، قراء بھی بنتے ہیں، نسلیں در نسل پھر یہ سلسلے جاری رہتے ہیں. اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی غلام مجتبیٰ بھائی کو اللہ پاک اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے. اور مجھے خوشی ہے، مجھے امید ہے کہ اس محفل میں سادات کرام بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے سید عبد الباسط شاہ صاحب کے الحمدللہ ایک مدرسہ جاری ہے، وہ بھی الحمدللہ مجھ فقیر نے آ کے شروع کروایا. الحمدللہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ 220 کے قریب بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں. میرے تو یہ محسن ہے کہ روزانہ میری وجہ سے 220 بچے بچیاں آ کے قرآن پاک قاعدہ نماز کھولتے ہیں. 220. اللہ اکبر. بتاؤ کتنا اجر ملتا ہوگا، اور پھر وہ کتنی آیتیں پڑھتے ہوں گے، وہ کتنی نیکیاں کرتے ہوں گے. تو الحمدللہ اسی طرح قاری غلام مجتبیٰ بھائی جو مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے کہا مجھے آپ سے مال نہیں چاہیے، مجھے آپ سے اپنے ہاتھ نہیں چموانے، جوتے نہیں اٹھانے، اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو آپ بھی قدم بڑھاؤ، حضور کے دین کا ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولو. کامیابی دینا اس کا کام ہے. مالی کم پاڑی دینا تے بر بر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لاڑا او لاوے یا نہ لاوے. سجا ہاتھ کھبے نو دھووے تے کھبا سجے نو دھووے، تو کسے دا ہو محمد تے تیرا بھی کوئی ہووے. آج یہ مدرسے کی افتتاحی تقریب ہے. ہم رب کی بارگاہ میں میاں محمد بخش صاحب کی زبان میں اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں. اچیاں محراب والیاں سایاں رب غریب نوازا، اپنے کرم فضل تھی کھولی رحمت دا
تے اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیا تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی بس جی ہمارا کام ہے اس کے دین کا کسی کمرے میں دروازہ کھولنا، پھر بیٹھ کے دعا کرو مالک یہ دروازہ تیرے دین کے لیے کھلا ہے تو کھلا رہے۔ ہمارا کام ہے کھولنا، اب تیری مرضی کھلا ہوا بند کروا دے یا کھلا رکھ۔ ہم نے مدرسے کا دروازہ کھولا ہے تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، انشاءاللہ کھلے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت یقین مانے 4 مدرسے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ کھلوا دیا، حوالے کر دیا، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی فیس لی کچھ چندہ لیا، نہیں، بلکہ جب جب اس علاقے میں آیا تو لوگوں سے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا پیسہ مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئے اور وہ تمہارا پیسہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بلندی درجات کا وسیلہ بنے تو یہاں جو مدرسہ کھلا ہے اس کے معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، ایک ڈیسک لے کے دے دو، چٹائی لے کے دے دو، قاعدہ لے کے دے دو، نماز لے کے دے دو، کسی بھی مد میں اپنی خدمت پیش کرو، نوکری پیش کرو، انشاءاللہ تمہارا بھی حصہ یہ 220 بچوں میں شامل ہو جائے گا، تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اب الحمدللہ ہمارے قاری غلام مصطفیٰ بھائی نے شروع کیا تو آپ جتنے اس محلے سے تشریف لائے ہوئے حضرات ہیں، آپ لوگ بھی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، جان پہچان والوں کو آپ دعوت دیں۔ ماشاءاللہ قاری غلام مصطفیٰ بھائی بہترین مدرس ہیں، بہترین قرآن پڑھانے والے ایک استاد ہیں، تو آپ ان کو کامیاب کریں، ان کے دستے بازو بنیں اور اس مدرسے کو کامیاب کریں۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی دے، اللہ اس مدرسے کو برکتیں دے، اللہ ان مدرسوں کو اپنی جگہ عطا فرمائے، اپنے پلاٹ دے جہاں مسجدیں بھی ساتھ ہوں، مدرسے بھی ساتھ ہوں، نور الاسلام کرائے پر نہ رہے بلکہ اپنی جگہ پر منتقل ہوں اور قیامت تک کے لیے یہ ہمارے ادارے قائم ہو جائیں۔ ہم سے جو ہو سک رہا ہے کرایوں پر کھلا رہے ہیں، وہ مالک ہے جس کا قرآن میں فرمان ہے کہ یہ زمین کا خالق بھی میں ہوں، آسمان کا خالق بھی میں ہوں، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، یہ سب کچھ اسی کی ملک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بے شک ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے، ہر خیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے جس کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے جس کو گدا بنا دے۔ ایک وقت تھا بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے کئی پلاٹ تھے، آج وہ ہے کہ بیچاری اپنے وطن سے ہوتے ہوئے بھی بے وطن ہو رہی ہے۔ یہ ہے رب کی قدرت، ایک وقت میں بادشاہ، دوسرے وقت میں بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک وقت میں ہمارا عمران خان جو ہے وہ بادشاہت کی کرسی پہ تھا، آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملنے بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی جو قدرت کے کرشمے ہیں، ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ بڑی عظمت ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی نے مدرسہ کھولا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے، آج آ کر دل بہت خوش ہے الحمدللہ، اور دعائیں نکل رہی ہیں کہ یا اللہ جس طرح مدرسہ نور الاسلام قرآن اکیڈمی جو سیدوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، یا اللہ اس ہمارے مدرسہ نور الاسلام کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ بس قاری صاحب محنت آپ کا کرنا کام ہے، وقت کی پابندی کرنا آپ کا کام ہے، مالک اتنے آپ کو بچے دے گا کہ آپ کی جگہ کب پڑ جائے گا۔
اتنے اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مخیر حضرات بھی دے، اور آپ سارے حضرات ان کے دست سے بادو بنے، کبھی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو دو جملے اچھے کہہ دو گے، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ مایوس کرتے ہیں، مایوسی والے جملے کہتے ہیں، یہ کیا ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں۔ تو اللہ پاک اگر دینے پہ آئے تو دین میں بھی اللہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ دنیا والے بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں جب وہ دینے پہ آئے۔ نیت صاف ہو، منزل آسان ہے۔ اللہ پاک ان کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ذکر پاک کی برکت سے اس مدرسے کو برکت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر ذکر پاک آپ نے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد اللہ 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 الف لام چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پلاتے آئی او جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ سارے حضرات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ مصطفیٰ جانے رحمان بس میں ہدایت پلا او سلام جے سوہانی بڑی جمتا طیبہ کا چاند جے سوہانی بڑی جمتا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پیدا سلام مصطفیٰ جانے ماتیلا کو سلام کس کے در پہ کھڑا دے رہا ہے صدا کس کے در پہ کھڑا دے رہا ہے صدا کس کے در پہ کھڑا دے رہا ہے صدا ہے گدا تیری کس پر ملا غریبوں کے آقا پہ بے حد درود غم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود غم فقیروں کی ثروت ملا وہ سلام غوث اعظم امام تو بندوں کا جلوائے شاد قدرت پلا وہ سلام کاش بیش میں جب ان کی آمد بھیجے ہمیں سب ان کی شوقت پلا وہ سلام کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کرے مجھ سے خدمت کے قدسی کرے آرزا مصطفیٰ جانے
سلام شفاعِ بس میں اطاعت پیدا السلام ہے سبز گود کی مکھی السلام یا رحمت للعالمین یا الہی واسطہ رسول اور یہ سلام آج زمانہ ہو سلام علیکم یا رسول کچھ بچا بھی ہے تو سے اللہ